وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی تیسری آیت کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر سمجھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کا ایک وصف بیان کیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں جن کی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، قیامت کا قائم ہونا، جہنم اور جنت وغیرہ، فرشتے۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے چند باتوں کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ ان سب باتوں پر سچے دل سے تصدیق کرے جو ضروریات دین میں ہیں۔ ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے قرآن پاک میں عمل کا جداگانہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس آیت کے اگلے حصے میں نماز، زکوٰۃ اور صدقے کا علیحدہ طور پر بتایا گیا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق پورے کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ ظاہری حقوق یہ ہیں کہ نماز ہمیشہ ٹھیک وقت پر ادا کی جائے، پابندی سے ادا کی جائے، نماز پڑھنے کی جگہ صاف ہو، نماز پڑھنے والے کا لباس صاف ہو، نماز کے سنن و مستحبات پورے کیے جائیں، نماز کے فرائض کا خیال رکھا جائے اور تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے۔ باطنی حقوق یہ ہیں کہ دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو جائے اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ مما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے۔ کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ہی ذکر ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، علماء، مسجدوں اور مدرسوں وغیرہ میں دینا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال خرچ کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ہوا کہ راہ خدا میں مال اتنا خرچ کیا جائے کہ جس کے خرچ کرنے کے بعد نہ انسان پچھتائے اور ہاتھ ملے بیٹھ کر، اور نہ کنجوسی سے کام لے۔ اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی مثال لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اسرائیل آیت نمبر 29، ترجمہ کنز ایمان۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ ملامت اور حسرت میں بیٹھے رہو۔ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے سورۃ الفرقان آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے تو نہ حد سے بڑھتے اور نہ تنگی کرتے، دونوں کے درمیان اعتدال میں رہتے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا رزق جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سے اوصاف موجود ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اس کائنات کا مالک، خالق، مدبر، اور اس ہمیں پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہماری عزتوں کا محافظ، ہماری جانوں کا محافظ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ فرشتے بھی ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں اور ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ اس دور کے لوگوں نے نبیوں کو بھی نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم اپنے دل و جان سے یقین لاتے ہیں کہ ہم اپنے دل و جان سے تمام انبیاء پر، ان کی کتابوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک دن قیامت کا دن قائم ہونا ہے اور حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم میں انسانوں کو داخل کیا جانا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ہے اس بات پر یقین ہے، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہ بات
بھی ہمیں اس بات پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ہم نماز کے حقوق پورے ادا کرتے ہیں، کیا ہم پوری طرح دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس بات پر بھی ہم نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں رزق دیا ہے کیا ہم اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں یا پھر اپنے ہی ضروریات زندگی میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ اوصاف نہیں ہے یا ان اوصاف میں سے کوئی ایک اوصاف نہیں ہے یا ان اوصاف میں سے ایک اوصاف پر ہم مکمل طور پر بھی عمل نہیں کرتے، آدھا ادھورا عمل کرتے ہیں، تو بھی ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار، اللہ حافظ۔